یہ سب خزاں کی ایک روکھی پھیکی سی بت سے شروع ہوا تھا، بلکہ ایک رات پہلے سے، جب نفیسہ نے مجھے کال کی تھی۔ نفیسہ اور میں کئی سال پرانے دوست ہیں اور ہماری ملاقات کم کم ہی ہوتی ہے، لیکن جب ملتے ہیں تو ہمیں تکلفات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم فوراً سے پہلے بولنے لگ جاتے ہیں اور یوں اندر کا غبار نکل جاتا ہے۔ پھر ہم کہیں ماں نہیں ملتے۔ ہماری دوستی ایسے ہی چکروں میں گول گول گھومتی ہے۔ منگل کی رات نفیسہ نے مجھے کال کی تھی یا میں نے اس کو کال کی تھی، یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کیونکہ اب اس بات کو چند برس گزر چکے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ مجھے بدھ کا سارا دن ٹھیک یاد ہے۔ نفیسہ نے کال پہ بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی مسئلے کو لے کر پریشان ہے۔ وہ مجھ سے بات کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی ہے اور اس کو چیلنج کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم صبح کہیں ملیں گے، اپنے گھروں سے دور کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے اور فریش ہو کر اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وہ ایک گرلز ڈے آؤٹ تھا۔ بدھ کی صبح نفیسہ 8 بجے مجھے پک کرنے پہنچ گئی۔ وہ اچھی ڈرائیونگ کرتی تھی، نہ جھٹکے دیتی تھی، نہ تیز چلاتی تھی اور نہ ہی جگہ جگہ رکتی تھی۔ اس کی باتیں بھی اس کی ڈرائیونگ جیسی تھی، سکون سے چلتی جاتی۔ مجھے پک کر کے اس نے کار جو ہے وہ سڑک پہ ڈال دی اور حسب روایت بولنا شروع ہو گئی۔ یہ دن نفیسہ کے نام تھا۔ میں اپنی فرینڈز میں ایک اچھی کاؤنسلر کے طور پہ جانی جاتی تھی۔ کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی تو میں حاضر ہوتی۔ میں اس روز نفیسہ کے ساتھ اسی لیے باہر گئی تھی تاکہ اس کو اچھا محسوس کروا سکوں اور ہم دونوں مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ مجھے امید تھی کہ آج نفیسہ ہلکے دل کے ساتھ گھر واپس جائے گی۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں کھلا تھا، اس لیے نفیسہ کار کو ہماری یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لے آئی۔ کیونکہ پارکنگ لاٹ ابھی نیم ویران تھا، مگر وہاں ہر جگہ پرانی یادوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ ہم دونوں کار میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو بتانے لگی، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کے الفاظ کا آپس میں کافی گڈمڈ ہو رہے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے نفیسہ کو چند فکروں کے بعد یہ کہتے سنا، تم مجھے ویسے تسلی نہیں دے رہی جیسے دیا کرتی ہو۔ سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ تم بہت ڈل لگ رہی ہو۔ تم ٹھیک نہیں ہو نا؟ اور تب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں واقعی ٹھیک نہیں ہوں۔ میں کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بہت عرصے بعد کسی نے جھنجھوڑا تھا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی۔ سوئے ہوئے شخص کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح ضائع کر رہا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں اسے جو مناظر دکھا رہی ہیں وہ اس کے خواب ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، ایک illusion ہے۔ اور جو لوگ اس illusion میں رہتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے۔ وہ غیر حقیقی لوگ اس کو اس لیے نہیں جگاتے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نقلی دنیا مکمل ہوتی ہے۔ کیوں اسے کوئی نیند سے نکالے گا؟ تو ایسے میں غافل سوتے شخص کو باہر کے کسی شخص کی آواز جادو کی سوئی کی طرح چبھتی ہے، جو کہانیوں میں شہزادیوں کو نیند کی وادی میں اتارا کرتی ہے۔ لیکن ساری کہانیاں سچ نہیں ہوتی نا، اور ساری سوئیاں سلاتی نہیں ہیں۔ نفیسہ کی آواز میں مجھے ویسے ہی چبھن محسوس ہوئی، پھر خون رسنے لگا اور تب ایک دم سے درد کا احساس ہوا۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے ارد گرد بنی شیشے کی نقلی دنیا چناکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں، تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر شے
ہر شے یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہو. مجھے یونیورسٹی کا پارکنگ لاٹ، نفیسہ کے کار کی ونڈ اسکرین سے باہر کا منظر، اکتوبر کی وہ اداس صبح، سب یاد ہے. اور یہ وہ دن تھا جب میں نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا تھا. میں ان دنوں ڈپریس تھی اور یہ ڈپریشن ایک طویل عرصے سے میرے اندر بڑھتا جا رہا تھا. پر میں تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. جب نفیسہ نے مجھے کہا نا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، تم یقیناً کسی ڈارک فیز میں ہو، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد جو سب ٹھیک ہے کہ دیوار کھڑی کر رکھی ہے نا، وہ حقیقی نہیں ہے. ایک ذرا سی چبھن پہ وہ ٹوٹے کانچ کی طرح ڈھیسی گئی ہے. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے مدد درکار ہے، اپنی مدد. آپ کی زندگی بظاہر دوسروں کو پرفیکٹ نظر آتی ہے. آپ کامیاب ہیں، مشہور ہیں، آپ کی کتابیں ملک میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان ہو یا کلیگس، ہر جگہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اور چونکہ آپ کو ہمیشہ مثبت رہنے اور مسکرانے کی عادت ہے، سو لوگ آپ کو خوش باش مسکراتا ہوا ہی دیکھتے ہیں. اور اس رنگدار بلبلے میں رہتے رہتے آپ خود بھی اسی الوژن میں یقین کرنے لگتے ہیں کہ جو آپ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. پھر بھلے آپ اندر سے خوش ہوں یا نہ ہوں، آپ کو بہت سے اندرونی مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت مضبوط ہوں، مجھے اپنے مسئلے ہینڈل کرنے آتے ہیں، آپ اپنے اوپر کمزور لمحہ آنے ہی نہیں دیتے. نفیسہ نے مجھے بہت عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ مجھے برسوں سے جانتی تھی. اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ میں اتنی شدید ڈپریسڈ ہوں کہ اب مجھے اسے میری انگزائٹی نظر آنے لگ گئی تھی. وہ اپنا مسئلہ بھول گئی تھی اور ہم میری بات کرنے لگے. میں نے اسے کہا کہ بظاہر تو میری زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں. میں ایک مشین کی طرح ایک روٹین میں زندگی گزاری ہوں. میرا ہر قدم کیلکولیٹڈ اور پلان شدہ ہوتا ہے. میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں کمفرٹیبل ہو گئی ہوں. اپنے حالات میں کچھ زیادہ کمفرٹیبل ہو جانا ایک ایسے شخص کی طرح سے ہوتا ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے کمفرٹیبل زون سے نکلنا چھوڑ دیا، خود کو چیلنج کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا. میں نے نئے دوست بنانا چھوڑ دیا. میں جیسی تھی ویسی ہی رہنا چاہتی تھی. بعض اوقات پھل اندر سے گل چکا ہوتا ہے نا، عین اپنے مقام دل کے مقام سے، لیکن اس کا خوشنما رنگ دیکھ کے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا دل بھی بالکل اسی پھل کی طرح گل رہا تھا. اور میں نہیں جانتی تھی کہ خود کو کاٹے بغیر اس گلے ہوئے حصے کو کیسے باہر نکال پھینکوں. ہر کسی کے ڈپریشن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو بس لگ جاتی ہے، کسی زکام کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے اور کسی کے دل کا کینسر بن جاتی ہے. اگلے چند گھنٹے نفیسہ شہر کی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے مجھے سنتی رہی اور خود بولتی رہی، بلکہ ہم دونوں ہی بولتے رہے. میرے اندر جو بھی تھا وہ باہر آنے لگا، وہ میری آنکھوں سے ایک پردہ سا ہٹنے لگا. مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس نیند میں خود کو خود ہی ڈال رکھا تھا. میں اپنے ساتھ سچ نہیں بول رہی تھی. میں نے خود کو اتنی کمفرٹ میں ڈال دیا تھا کہ مجھے زندگی کا بڑا مقصد نظر آنا ہی بند ہو گیا تھا. میری زندگی جمود کا شکار اس لیے تھی کہ بطور ایک انسان میں گرو نہیں کر رہی تھی. میں نے اپنی نظر میں ایک فکسڈ امیج بنا لیا تھا. جس انسان کو میں نمرہ کے طور پہ جانتی تھی وہ میں نہیں تھی. تمہیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے. نفیسہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی. تمہیں نا آج سے اپنی زندگی کا پہیہ الٹا چلانے کی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرے۔ میں نفیسہ کی باتوں سے خوش نہیں ہو رہی تھی بلکہ الجھ رہی تھی۔ سوتے شخص کو نیند سے جگاؤ تو چند لمحے سے معلوم نہیں ہوتا نا کہ اسے کیوں جگایا جا رہا ہے۔ تم کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتی ہو کہ میں اپنی زندگی کو بالکل الٹا دوں؟ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی الٹ ہو کے پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ اب اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو یہ وہ بات تھی جس نے میری زندگی بدلی تھی۔ میں چونک گئی۔ اگر زندگی جمود کا شکار ہو جائے اور ہم اس کو نہ بدلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے کئی سال تک اس میں پھنسے رہیں گے۔ ہمیں کیا معلوم دوسرے سرے پہ ہمارے لیے اس سے بہتر زندگی ہو۔ اور یہ وہ دن تھا جب میں نے اپنی ذات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑنے کے بجائے خود کو اصل سیلف کے قریب لانا شروع کیا۔ وہ دن اور آج کا دن میرے اوپر کئی موسم آئے، اچھے برے، لیکن جو سفر میں نے اس روز شروع کیا نا اسے رکنے نہیں دیا۔ اس دن سے ہی میں نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ تبدیلی آپ کو اپنے آپ میں لانا شروع کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو بدلتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد کی ساری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ ایک چیز ہے اداسی، جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈپریشن، جو کہ ایک بیماری اور یہ سب کو نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان کا مقام وہ ہوتا ہے جسے عام زبان میں اداسی یا زیادہ شدید مگر ڈپریشن سے کم۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتی ہے۔ آج کئی برس بعد میں اس کتاب میں وہ سب کہنے جا رہی ہوں جس نے میری زندگی اس تاریک دور سے نکالنے میں مدد کی۔ اور یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح اس درمیانی مقام پہ کہیں نہ کہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج کلینکل ہیلپ کی صورت میں لینا ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ جس کو ڈپریشن سمجھتے ہیں وہ اداسی اور سٹریس ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف آپ کو آپ کے انمول ذات سے شناسائی دلانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ میں ان 33 ابواب میں وہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس نے میری اس تاریک دور سے نکلنے میں مدد کی۔ نفیسہ کے ساتھ اس لانگ ڈرائیو سے واپس آ کر میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اپنی حالت کو بدلنے کا۔ میری کہانی کو یہیں روک کے آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی حالت کیا ہے اس وقت؟ آپ اپنی زندگی کے کس دور میں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ اداسی کے کس مقام پہ ہیں؟ میں نہیں جانتی۔ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ میں نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ چند باتیں میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہوں گی، جیسے ہماری اداسی جو ہر شام سورج ڈھلتے ہی شدید ہونے لگتی ہے۔ یہ اداسی ایک سیاہ خلا کی طرح آپ کے دل میں بھی اترتی ہے۔ دنیا کی مصروفیات اور خوشیاں آپ کے دل کو وقتی طور پہ بھر دیتی ہیں، لیکن یہ پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی خاص واقعے کے ہونے یا کسی شے کے حصول کے منتظر رہتے ہیں کہ جب وہ ہوگا نا تو آپ خوش ہوں گے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں اور کتابیں کہتی ہیں کہ آپ اندر خوش نہ ہوں تو باہر بھی محسوس نہیں ہوتی ہے آپ کو وہ خوشی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اندر کی خوشی کیا ہے یار۔ ہر اقوال زری کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوتی ہے۔ ہر موٹیویشنل سپیکر یوٹیوب پہ اسی چیز کو ڈھونڈنے کا درس دے رہا ہوتا ہے، اندر کی خوشی، اندر کی خوشی۔ یار لیکن آخر ہوتی کیا ہے یہ بلا؟ اپنی نا زندگی میں تھوڑا پیچھے جائیں۔ چند سال پہلے جب ذرا سا گناہ ہوتا تھا تو لگتا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، فوراً سے معافی مانگی جاتی تھی، پھر دنیا کی گرد آپ کے دل پہ جمنے لگتی تھی۔
اب گناہ بھی ہوتا ہے اور احساس گناہ بھی، لیکن اندر کچھ پتھر کا بن گیا ہے۔ اب لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جتنے دکھ سے گزر رہے ہیں نا، اس میں ہم تھوڑے سے تلخ اور چڑچڑے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل زندگی میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے رویے اب جسٹیفائی ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ مگر کیا واقعی آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بوجھنے دیں۔ ایک زمانے میں آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے تھے، آپ نے ان کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا دل توڑا، آپ کو دھتکارا۔ اگر وہ لوگ اب آپ کی زندگی سے دور جا چکے ہیں تو کہیں راہ چلتے ہیں ان کی شکل دیکھ لینے سے سارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی قربانیوں اور خدمتوں پہ غصہ آتا ہے، کیوں تھے ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے؟ مگر اب آپ نا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ اپنی دنیا میں مگن آپ سے بے پرواہ ہیں۔ یا شاید آپ کو کسی لاحاصل محبت کی تمنا نے بیمار کر رکھا ہے۔ ایک شخص کو مانگا تھا اللہ سے، جس کے ہاتھ میں ساری زمینیں، سارے آسمان ہیں۔ وہ چاہتا تھا تو وہ اس ایک شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ڈال سکتا تھا؟ وہ شخص آپ کی قدر کرتا، آپ کو توجہ دیتا، اپنی روح کے زخم صرف آپ اس کو دکھانا چاہتے، مگر وہ آپ کا ہو ہی نہیں سکا۔ اتنی نمازیں، اتنی دعاؤں، اتنے آنسوؤں کے باوجود وہ آپ کو نہیں مل سکا۔ وہ ایسے آپ کی زندگی سے نکل گیا کہ آپ خالی ہاتھ رہ گئے۔ یا شاید آپ ایک ایسے مقصد کی تلاش میں سفر کر رہے ہیں جس نے آپ کو تھکا دیا ہے، ایک خاص نعمت جو آپ کی زندگی بدل سکتی تھی۔ آپ کی خوشی اسی ایک شے پہ منحصر تھی۔ اس کمی نے نا آپ کو اندر سے تلخ کر دیا، اس کے نہ ہونے سے ساری زندگی ڈسٹرب ہو گئی۔ خوشی اور غم کے مواقع پہ رشتہ دار اسی شے کا سوال کرتے ہیں، کبھی سامنے اور کچھ، کبھی سمجھ میں آ جانے والی سرگوشیوں کی صورت میں۔ شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ جاب کیوں نہیں لگ رہی؟ اتنے ماہ ہو گئے شادی کو اور ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں ملی؟ ایسے جیسے آپ کی عمر کا کیلکولیٹر لوگوں کے ہاتھ میں ہمہ وقت موجود ہو، اور اگر 30 کا ہندسہ عمر کے لیے اب قریب آ رہا ہو تو آپ پریشانی کے ساتھ خوف کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ بس آپ کو یہ ایک خوشی مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا شاید آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہے جو آپ کو کبھی آزادی نہیں ہونے دیتی، ایک ایسے جسمانی کمی جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ کتنے ٹوٹکے کیے، کتنی کوششیں کی، مگر بے سود۔ یہ کمی نہ ہوتی تو آپ بھی خوبصورت ہوتے۔ وہ جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ نہ چھوڑتا، یا آپ کو اپنے حصے کی خوشیاں جلد مل جاتی۔ یا شاید اگر آپ اس خاندان میں نہ پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے۔ ایسا خاندان جہاں آپ کو مالی آزادی نہیں، ہر وقت کی روک ٹوک ہے، والدین آپ کی بات نہیں سمجھتے، بہن بھائی ہر وقت لڑتے ہیں، یا لائف پارٹنر وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنے ارد گرد آئیڈیل لوگ نہیں ملتے، آپ غلط لوگوں میں پیدا ہو گئے۔ بہت سے مسئلے آپ کو نہ درپیش ہوتے اگر آپ ان لوگوں میں پیدا کیے جاتے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جن کو ہر شے کی آزادی حاصل ہے۔ یا شاید آپ کے اندر ایک طلب ہے جیسے صرف مالی آسودگی ہی بجھا سکتی ہے، مگر وہ مالی آسودگی مل کے ہی نہیں رہ رہی۔ آپ ہر چیز نہیں خرید سکتے، آپ کو کھینچ تان کر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور پھر حسرت بھری نگاہ ان پہ رہتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ایک بہن جس کی شادی اچھے امیر خاندان میں ہو گئی، ایک کزن جو سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے، ایک دوست جو ریسٹورنٹ میں بل دیکھے بغیر کارڈ ویٹر کو تھما دیتا ہے۔ ایسی وسعت آپ کو کیوں نہیں ملے؟ بچپن سے لگتا تھا کہ مل جائے گی،
ایک دن آئے گا جب آپ امیر ہوں گے، جیسے فلموں میں ہوتا ہے. اگر آپ امیر اور خوبصورت بھی ہوں گے مگر نہیں ہو پا رہے، شاید کبھی نہیں ہوں گے. آپ صرف انسٹاگرام پہ لوگوں کو خوبصورت چیزیں اور سیر و تفریح کی تصاویر ہی دیکھتے رہیں گے. یا شاید آپ کو بھی اپنی خیالی دنیا بنانے کی عادت ہے. یہ آپ کا ایک ایسا راز ہے نا جیسے کوئی واقف نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک فرضی دنیا تخلیق کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کا ایک مختلف نام ہے. آپ کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، آپ کامیاب ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں. بلکہ نہیں، صرف محبت کافی نہیں ہے نا، سب آپ سے امپریسڈ ہیں. آپ کا رعب اس فرضی خاندان اور فرضی کلیگز پہ چھایا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک من پسند محبوب بھی ہے جو حقیقت میں آپ کو نہیں مل سکتا. جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ اپنی کہانی بناتے ہیں. یہ بالکل سادہ بے ضرر سی حرکت ہے جس میں آپ خود سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے اپنے ارد گرد ہر شے آپ کی پسند کی ہوتی ہے. اس کہانی میں جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کو منانے آتے ہیں. آپ کسی کے پیچھے نہیں جاتے. آپ بے نیاز ہیں، آپ لاپرواہ ہیں. اس کہانی کے دوسرے کرداروں کو اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، صرف ان کے لیے آپ اہم ہیں، آپ مرکزی کردار ہیں. سب کا کام آپ کو خوش کرنا ہے. یا شاید کوئی تھا آپ کی زندگی میں جو آپ کا تھا. آپ دونوں کا ایک بہت اچھا تعلق تھا، لیکن پھر آپ سے کچھ ایسا سر درد ہوا جس سے وہ شخص تعلق توڑ گیا. آپ نے کیا نہیں کیا اس کے لیے، مگر اس نے قدر نہیں کی کسی بھی شے کی. اب اس بات کو عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کی یاد نے پیچھا ہی نہیں چھوڑا. آپ ہم وقت یہی سوچتے ہیں کہ کاش مجھ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی، کاش آج حالات مختلف ہوتے. یا شاید لوگ آپ کے زیادہ دیر تک دوست نہیں رہتے. نہ جانے کیوں شروع میں دوست آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آپ دونوں بہت تیز سے اس رشتے میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس شخص کے التفات کم ہونے لگتے ہیں. پہلے تعلق مدھم پڑتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا بیہیویئرل پیٹرن بن جاتا ہے. ایک کے بعد ایک ایسا شخص آپ سے کھوتا چلا جاتا ہے جس سے آپ نے خاص محبت کی تھی. کیونکہ عام محبتیں تو نہیں کھوتی نا. عام دوست عام قرابت داروں میں رہتے ہیں، مگر آپ سے ہمیشہ خاص محبتیں کھو جاتی ہیں. ہر نئے تعلق کو بناتے وقت ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جلد ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کا محبوب شخص آپ کو ٹھیک سے جاننے لگے گا تو آپ کو ناپسند کرے گا اور دور ہو جائے گا. یا شاید آپ کی زندگی میں کوئی دوست نہیں ہے. کسی کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے آپ کے دکھ سننے کے لیے. آپ کے غم اتنے بڑے اور کربناک ہیں کہ کسی کو بھی رلا دیں گے. اس لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی نیا شخص آپ سے ملے وہ جلدی آپ سے مانوس ہو جائے. وہ آپ سے خود آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ لوگ آپ کے غم سن کر آپ کو کاؤنسل کریں، آپ کو ان غموں سے نکلنے میں مدد دیں. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. ایک دو بار سن لیتے ہیں پھر واپس نہیں آتے. نہ جانے کیوں. آپ کا مسئلہ جو بھی ہو نا، لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے: اداسی، شدید اداسی. اس اداسی سے بچنے کے لیے نا آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، خود کو ڈسپلن کرنے، اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. کبھی ایک نیا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، پڑھائی کا، کام کا، صبح اٹھنے کا، نمازوں کا، مگر 2-4 دن سے زیادہ اس پر عمل نہیں کر پاتے. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بڑھتا ہوا وزن نا آپ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ نیا ڈائٹ پلان شروع کرتے ہیں، پورا دن بھوک کاٹتے ہیں، صرف صحت افزا چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر آدھی رات کو فرسٹریشن کے ہاتھوں فریج کھول کے جو جنک فوڈ سامنے آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور پھر فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے.
ہر صبح خود سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آج سے ڈائٹنگ شروع کریں گے، لیکن دوسری رات چیٹ میل کھا لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد واپس اپنی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ خود کو فٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں، لوازمات خرید کے، ایکسرسائز کی مشین گھر لا کے، جم جوائن کر کے، یا کوئی ورک آؤٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ 2 دن تو ورک آؤٹ بہت اچھے سے ہوتا ہے، لیکن پھر پٹھوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ 1 دن کا بریک لیتے ہیں، اور پھر بریک جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر ٹریڈ مل صرف کپڑے سکھانے کے لیے رہ جاتا ہے۔ کبھی آپ کام کرنے کا وقت مقرر کرتے ہیں، لیکن پروکاسٹینیشن ختم ہی نہیں ہوتی۔ پروکاسٹینیشن یعنی کام کو ٹالتے رہنے کی عادت، روٹین نہیں بن پاتی۔ کچھ دن بعد آپ اپنی پرانی عادتوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی ایک بری عادت چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر عہد کرتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ چند دن بعد وہ گناہ پھر سے ہو جاتا ہے، اور ایک زمانے میں اس پہ گلٹ ہوا کرتا تھا، اب بڑھتی عمر کے ساتھ گلٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نمازوں کی روٹین بناتے ہیں، فجر پہ بیدار ہونے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ہر روز قرآن پاک پڑھنے کا عزم کیا جاتا ہے، لیکن تیسرے دن سے سستی غالب آ جاتی ہے۔ کیا آپ کو بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اسے نہیں گزار رہے، یہ آپ کو گزار رہی ہے۔ آپ اپنی زندگی واقعی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اچھی روٹین اپنانا چاہیں وہ چل ہی نہیں پاتی۔ آپ کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ کتنے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو شروع کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، اور ہر دن کچھ دن بعد آپ واپس اسی مقام پہ پلٹ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اس دائرے سے کیسے نکلا جائے؟ کیونکہ کامیاب لوگ تو وہی ہے نا جو اس سے گزرتے ہیں، لیکن اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ پر اب آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ میرے حلقہ احباب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ مذہبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور کچھ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ لیکن میں جب بھی ایسے دوستوں سے ملتی ہوں نا جن کے ساتھ میرا تعلق دین کی وجہ سے بنا تھا، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ایمان کی کیا حالت ہے، اور یہ میرا اور نفیسہ کا آپس میں عموماً پہلا سوال ہوتا ہے، اور جواب عموماً بہت اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں نا تو یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ایمان کو واپس تازہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی شے ہے جس کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، چیزیں وہاں کھوئی ہوتی ہیں اور ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے جہاں وہ کھوتی ہیں۔ اگر پودا مرجھا رہا ہو نا تو اس کی مٹی کی طرف توجہ کرنی چاہیے جس سے وہ جنم لیتا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود سے گمان کرتے ہیں؟ کیا آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف آپ کا تعلق اچھے کام اور کرنے اور نہ کرنے پہ منحصر ہوتا ہے؟ ایک گناہ ہونے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا، ایمان میں ذرا کمی آئے تو بس آپ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلے جیسا نہیں رہا یا ختم ہو گیا۔ یا بالفرض آپ میں کوئی برائی ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں پا رہے۔ ہر دفعہ جب آپ اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اللہ اس وقت مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اللہ کے لیے ایک گندگی کا ڈھیر بن گیا ہوں۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بری عادت نہ چھوڑنے پہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور چلا جائے گا؟
آپ کے لیے اللہ کیا ہے؟ ایک ایسا بزرگ جو کیلکولیٹر لے کر آپ کے نمبر کٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ؟ ایک استاد جو آپ کو امتحانی پرچہ تھما کے آپ پہ کڑی نظر رکھے بیٹھے ہوئے، ادھر آپ نے بے ایمانی کی، ادھر اس نے آپ کو پکڑ لیا؟ کہ اللہ ایک غصے والا، جلد ناراض ہونے والا ہے خدا ہے، جس کو صرف آپ کی پرفارمنس چاہیے، جس کو آپ کی فیلنگ سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اس کو آپ کی نمازیں، آپ کے صدقے چاہیے تاکہ وہ آپ کو نمبر دے سکے، اور جیسے کوئی غلطی ہوئی اس نے کھٹ سے آپ کی پرفارمنس پہ کاٹا لگا دیا اور اگلے نیک شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا آپ کے نزدیک اللہ ایسا خدا ہے کہ جس کو آپ کے دل کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ اسے صرف آپ سے اچھے کام کرنے چاہیے، آپ کی خواہشات، محبت، آنسو، ناکامیاں، اس کو ان سب کی پرواہ نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے اللہ ایسا ہی خدا ہے، جیسے ہی ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم فوراً سوچتے ہیں کہ ہائے آج صبح گناہ کیا تھا نا، بس اسی کی سزا ہے۔ بس اللہ تو ایسا خدا ہے جو ہمیں سزا دینے کے لیے انتظار میں رہتا، اس کے نزدیک یہ چیز حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے، اس میں وہ آگ پہ ڈالے گا، اس غلطی پہ ہماری ساری نیکیاں ظاہر ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اچھے کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ دیر سکون دے گا، صدقہ کرو تو اسی پیسے کو کہیں گنا بڑھا کر لوٹا دے گا ہمیں واپس۔ یعنی جب وہ حساب کتاب جاننے والا خدا ہے، اچھے کام کی اجرت کبھی تھما دے گا، کبھی نہیں، لیکن ہاں برے کام کی سزا وہ فوراً دے گا۔ کیا ہم واقعی اپنے رب کو سمجھتے ہیں؟ جس خدا کو میں جانتی ہوں نا وہ ایسا نہیں ہے، اور جو میں نے پہلے بیان کیا نا، میرا رب ایسا نہیں ہے۔ جانتے ہیں اوپر والی خصوصیات کس کی ہیں؟ یہ حساب کتاب کرنا، یہ ذرا سے گناہ پہ ناراض ہو کر ساری نیکیوں پہ کاٹا پھیر دینا، یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ آپ کی۔ یہ سب آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ اللہ کی نہیں ہیں، یہ آپ ہیں۔ آپ گناہ کے بعد کچھ برا ہونے کو اللہ کی سزا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اندر سے آپ خود گلٹی ہوتے ہیں، مگر آپ اسے اللہ قہار و جبار کے حساب میں فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ کسی کو الزام دینا چاہتا ہے۔ کچھ اچھا کریں تو آپ خود سے خوش ہوتے ہیں، سو جو نعمت ملے وہ اپنا انعام لگتی ہے، اب خود کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں نا۔ آج کتنا اچھا ہوا سب میرے ساتھ، دیکھا یہ میری 5 نمازوں کا صلہ ہے، یہ میرے صدقے کی برکت ہے، یہ میری خوش اخلاقی کا انعام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اللہ نہیں ہے، یہ بھی آپ ہیں، کیونکہ ہمارا رب نا ان چھوٹی چھوٹی جمع تفریق سے بہت اوپر ہے۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے گناہ پہ خود سے نفرت اور کراہت کرنے لگتے ہیں، یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں کے باعث خود کو ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ کہ ساری کیلکولیشن فرشتے کر رہے ہیں، اللہ کو یقیناً یہ حساب کتاب معلوم ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن وہ اسی کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلے کرے گا۔ لیکن قیامت کے دن بھی نا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی گنتی نہیں کرے گا، بالکل وہ گنتی نہیں کرے گا، وہ ان کو تولے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ گناہوں کی سزا نہیں ملتی، ظاہر ہے اعمال کے مطابق آپ کو سزا و جزا ملے گی، لیکن قیامت کے دن البتہ کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے والدین کی نافرمانی، فحاشی پھیلانا، قطع رحمی، سرکشی، جن کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے مکافاتی عمل کی وجہ سے آپ کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نا آپ کے گناہ کرتے ساتھ ہی آپ سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتا، وہ آپ کو ایک دم سے رد نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ہمارے اوپر کانٹا پھیر دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔
اس کا اور آپ کا تعلق سزا اور جزا سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے۔ اس نے اپنے 99 نام آپ کو کیوں عطا کیے ہیں؟ تاکہ آپ الجبار القہار پہ ہی اڑے رہیں؟ نہیں، اس لیے تاکہ آپ اپنے رب کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے لیے کون ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جس شے کو اتنے پیار سے بنایا جائے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ اس کا مالک اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ ہم نے دراصل کبھی اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی نومولود بچے کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا، اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ زیادہ زور سے چھوا تو اس کی جلد پہ نشان پڑ جائیں گے، ہاتھ سے پھسلا تو کچل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایسے ہی کبھی پیدا کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، اتنا ہی نازک، اتنا ہی حساس، چھوٹا اور معصوم۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا، آپ کو اپنی فطرت پہ تخلیق کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نازک بچے کی صورت میں آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تب آپ اپنی حفاظت، اپنا خیال کرنے کے قابل نہیں تھے، سو اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا بطور امانت۔ کیونکہ کسی کا بچہ مر جائے تو ماں باپ کو لوگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ نے لے لی۔ کیونکہ آپ اپنے والدین کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس واقعی امانت کے طور پر سونپے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بنائے ہیں جو آپ کی حفاظت کریں، وہ آپ کے نگہبان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی ڈال دی ہے تاکہ وہ آپ کا خیال خوشی خوشی رکھ سکیں۔ آپ ان کے پاس اللہ کی امانت تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ انہیں آپ کے پاس بطور امانت سونپ دے گا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جس اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف آپ کے اچھے کاموں میں دلچسپی ہے، وہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں تھی؟ آپ بچپن سے اب تک اس کی نظر میں رہے ہیں، اپنے اچھے برے اعمال کے باوجود اتنے برس اس نے مختلف انسانوں سے آپ کا خیال رکھوایا ہے، اور اگر آج ایک سالم وجود کے ساتھ بیٹھے یہ کتاب سن رہے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس مقام تک اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے آپ کے مسئلے بدل گئے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، اور آپ کے بہت سے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتا رہا ہے، اس کے حکم سے ارد گرد کے لوگ کرتے رہے، مگر پھر آپ کے دل پہ زنگ لگنے لگا۔ آپ کبھی بھٹکے، کبھی واپس آئے، کبھی اس سے غافل ہوئے، کبھی اس کو یاد رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی نہیں بلایا۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی امتحانات سے لڑے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش ہر دفعہ دیکھی۔ اس نے آپ کو تکلیفیں اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا، اور آپ کے ہر دکھ کا گواہ بھی ہے۔ ہم نے کبھی ٹھیک سے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے اس لیے ہم خود کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے اپنی نیکیوں کی وجہ سے کنیکٹ ہیں، باقی ہمارے احساسات، خواہشات، دل میں چلنے والے خیالات، معصوم حسرتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس حرام حلال گندا، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا جانتا ہے ویسا کوئی نہیں جانتا۔ وہ آپ کی روح کے اندر جھانک سکتا ہے، وہ آپ کے سارے احساسات سمجھتا ہے، اس کو آپ کی تکالیف اور مشکلوں کا اندازہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ اس کے لیے آج بھی ایک کمزور وجود ہیں، جس کو اس نے کئی برس پہلے آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا تھا۔ تب آپ کا جسم مضبوط نہیں تھا، اب آپ کا قد بڑھ چکا ہے، عقل ذرا زیادہ آ گئی ہے، اور اب اوپر آپ نے خول بھی چڑھا لیے۔ لیکن جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے آپ کا 1 فٹ سے بڑھ کے 5 فٹ تک ہو جانا
کیا معنی رکھتا ہے؟ اندر سے تو آج بھی آپ وہی ہیں، دل تو اسی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے نا۔ آپ آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نازک کمزور وجود ہیں جو ہمیشہ سے تھا۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کریں کہ آپ کتنے گنہگار ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھول گئے یا وہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اب آپ پہلے جیسے نیک نہیں ہوں گے، لیکن شاید ہم میں سے کوئی بھی نیک نہیں تھا۔ ہم اپنے اوپر ہم اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی معذرت کیے بغیر وہ آپ کو خود سے معاف کر دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے غصے سے آپ پہ نظر رکھے نہیں ہوتے، وہ آپ کو سپیس دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کسی بات پہ ناراض ہو بھی جائے نا تو جلدی سے آپ کو ان لو نہیں کرتے۔ ناراضگی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، پھر بھی وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرنے دیتے، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ بھی دے نا تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے؟ جب ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی آپ پر وہ قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس میں لینے میں دشواری نہیں دے رہا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں نا تو اس کے اوپر آپ کے اوپر نیند وہی طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بہت رونے کے بعد اونگ کیوں آتی ہے؟ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ میں نے یہ کتاب لکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، آپ اس کتاب کو ہر اس بندے تک پہنچائیے گا جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف پلٹ آئے، وہ آپ کی محبت کو سمجھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا تو اسے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ کو کی قوت خریدنی نہیں۔ میں نے اس کتاب کو لکھا ہی آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد خود اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے اللہ کو۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے، اور اللہ ہدایت ان کو سنواتا ہے جن سے وہ ناراض نہیں ہوتا، جن سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اس کی محبت کو سمجھیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے۔ آپ نے اس سے بات کرنا کم کر دی، مسئلہ آپ میں ہے نا، ورنہ وہ آج بھی آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے۔ اب میری کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ پارکنگ ایریا سے نکل کر نفیسہ اور میں اگلے کئی گھنٹے شہر کی سڑکوں پہ ڈرائیو کرتے رہے۔ ہماری اس ڈرائیو کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اس اداسی سے خود کو اس لیے نہیں نکال رہی کیونکہ مجھے اللہ سے امید نہیں تھی۔ میں بہت منفی ہو چکی تھی، میرے اندر اداسی تھی اور میں لکھ کے اس اداسی کو دور کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسے مسائل لاحق تھے جن کا کوئی حل ہی نہیں تھا۔ میں مایوس تھی اپنی زندگی سے، اپنی زندگی میں موجود لوگوں سے۔ میں لوگوں سے دور ایک خول میں رہا کرتی تھی اور میں کسی کو اس خول میں آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن میں نے اپنی اس تاریک فیز میں ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی، وہ تھی اچھے وقت کا انتظار اور دعا۔ میں جیے چلی گئی اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اور اس صبح ڈرائیو کے دوران شہر کی نیم ویران سڑکوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سے کچھ بھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے زمین پہ نہیں آئے گا۔ اگر میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔
صبر، دعا سب ضروری تھا، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا، مجھے اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ جو اگلے چند سال میں نے سیلف ہیلپ لیتے ہوئے گزارے، اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کرنے کو سیلف ہیلپ کہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس انسان کے قریب لے آئی جو میں ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی۔ میں ابھی مکمل طور پہ وہاں نہیں پہنچی، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سفر مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اس کتاب کے ذریعے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی مدد کرنا سیکھیں، لیکن خود کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے نظریات درست کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والے کسی استاد کی طرح نہیں ہوتے جو آپ کی اچھی پرفارمنس کے بعد آپ سے خوش ہوگا، نہ وہ باس کی طرح آپ کے حالات دیکھے بغیر آپ پر بڑے بڑے بوجھ لاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اپنی ماں کو ذہن میں لائیں۔ مائیں ہمیشہ جج نہیں کرتی، روک ٹوک کرتی ہیں، ڈانٹ بھی دیتی ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ہمیں ہرٹ نہیں ہونے دیتی ہیں۔ ہمارے اوپر کام کا اتنا بوجھ ڈالتی ہیں جتنی ہماری ٹریننگ کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی اور ہم پہ بوجھ ڈالے ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ جب دوسرے انسان آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، جب مادی چیزیں آپ کو اپنے پیچھے رسوا کریں۔ اسے نہیں پسند کہ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں۔ کبھی کبھی وہ اسی کے لیے وہ ٹاکسک لوگوں کی حقیقت ہمیں دکھا کر ہمارا دل ان کے ہاتھوں سے توڑواتا ہے تاکہ ہم ان کے پیچھے لگ کر خود کو بے مول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے نا، وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ دوسرے انسان آپ پہ یہ بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ سیلف ہیلپ اپنی ذات کو انسانوں کی قید سے نکالنے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ اپنے دل کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ اپنی مدد پہ اپنا کنٹرول واپس لینے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ خود کو انمول سمجھ کے اپنی قدر کرنے کا نام ہے۔ آپ انمول ہیں، میں انمول ہوں، ہم سب اپنی اپنی جگہ عام سے انسان ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم سب قیمتی ہیں۔ اپنی ذات کی مدد کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ کتاب نہیں پڑھنی، بلکہ اس کی مشقیں بھی حل کرنی۔ آگے دیے گئے سوالات کے جواب آپ اپنی لو بک میں پہلے دن کے نیچے لکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس لو بک نہیں ہے تو ان سوالات کے جوابات کسی ڈائری میں نوٹ کریں۔ قلم ملیں گے، ایک نئی کہانی اور اس سے سیکھے جانے والے چند نئے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، آپ کو اللہ کا خیال کب زیادہ آتا ہے، غلطی کرنے پہ یا نیکی کرنے پہ؟ سوال نمبر 2، کوئی ایک واقعہ بیان کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت بچایا جب آپ کو لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا۔ سوال نمبر 3، آپ دعا کس وقت مانگتے ہیں، صرف فرض نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دل میں خود کلامی کے ذریعے؟ نمبر 4، اگر آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مخاطب نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دعا سے پہلے وضو، نماز، سر پہ دوپٹہ لینے یا ٹوپی لینے یا پروٹوکول کی ضرورت ہوتی؟ نمبر 5، کیا آپ کبھی کبھی اس لیے دعا نہیں مانگتے کیونکہ آپ نے تازہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 6، کیا گناہ کے بعد بھی دعا مانگنے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک مطلبی اور خود غرض انسان ہیں جو صرف کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے؟ نمبر 7، جب آپ ایسے ملامتی خیال آپ کو آتے ہیں تو کیا آپ دعا کے قبول ہونے سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ نمبر 8، کیا آپ اپنی کسی بری عادت پہ عمل کر بیٹھنے سے آپ کئی دن نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ناپسند کرتا ہے؟ نمبر 9،
کیا آپ اپنی فیلنگز دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اور نمبر 10، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی نیکیوں اور گناہوں میں انٹرسٹڈ ہے؟ وہ آپ کے دل کے مسئلوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا؟